موسیٰ کی عصا بن جا۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا۔ زمانے کے لیے کچھ کر کے انداز وفا بن جا۔ کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت تو پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا۔ نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا۔ میری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا ہو، میری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا ہو۔ علی کا جوش اور عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد۔ زمانے کے لیے کچھ کر کہ زمانے سے الگ بن جا۔ معزز سامعین اور اسٹیج پر جلوہ افروز میرے نانا جناب قاری زاہد حسن صاحب اور میرے استاد مکرم حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی محمد واصل صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے میرے والد صاحب اور تمام معزز سامعین، میری مائیں اور بہنیں، خاص طور سے ان علماء کی موجودگی میں اپنے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث نعمت سمجھتا ہوں۔ مجھے مختصر سی بات کرنے کا حکم ملا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد قرآن کریم کی عظمت ہے کہ قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اس مدرسے میں آئے ہیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گفتگو کر رہا ہوں، وہ میرے اساتذہ کا کمال ہے کہ جن کی دعاؤں کی برکت سے، جن کی محنتوں اور مشقتوں کی برکت سے، کہ جب انہوں نے ہمیں مدارس کے اندر داخل کرایا تھا، یہ ہمارے کان پکڑ کر کے ہم سے محنتیں کراتے تھے۔ جب ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دشمن ہیں، کون سی دشمنی نکالتے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ اتنی بے رخی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن آج میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان میرے اساتذہ سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا، اے اللہ ان میرے والدین سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا۔ چلیے ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ ہم کیوں یہاں جمع ہوئے؟ قرآن کریم کی عظمت پر جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہم تک یہ قرآن کریم پہنچایا ہے، ہم نے قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر بسایا ہے۔ یہ ان اساتذہ کا کمال ہے، یہ ہمارے بڑوں کا کمال ہے۔ ہمارا کمال کب شروع ہوگا؟ ہمارا کمال جب شروع ہوگا جب یہ دین، یہ قرآن کریم ہماری وجہ سے ان نسلوں کے دلوں کے اندر جائے گا۔ یہ قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں گے۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ اس مدرسے کے اندر دیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ان علماء کو کچھ ذمہ داریاں دی تھی، آپ نے ان نسلوں کو، ان علماء کو سپرد کیا تھا کہ اے علماء، اے مدارس والوں، اے مکاتب والوں، اے علماء کی جماعت، ہماری یہ نسلیں ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہم انہیں آپ کے سپرد کرتے ہیں، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ ان کو حافظ قرآن بنانا، آپ ان کے دلوں کے اندر قرآن کریم کو سما دینا، آپ ان کے دلوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت کو بٹھا دینا۔ میرے بھائیوں، بیچ میں پریشانیوں کا وقت آیا، بیچ میں مسائل آئے، لیکن ان علماؤں نے کبھی ہار نہیں مانی، ان مدرسے والوں نے کبھی کسی مجبوری کا بہانہ نہیں بنایا، بلکہ آپ کے معصوم سے بچوں کو ان کے گھروں سے لے کر کے آتے، ان پر محنتیں کرتے۔ کبھی مدارس کے اندر ٹانٹ کا بھی انتظام نہیں ہوتا ہے، کبھی مدارس کے اندر لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن انہی علماؤں نے کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آپ کی اولادوں پر محنت کرتے رہے، اور اللہ نے آج اس کا نتیجہ یہ دیا ہے کہ اس مدرسے کے اندر تقریباً 28 بچوں نے ناظرہ کلام اللہ شریف مکمل کیا ہے، اور اسی طریقے سے 2 بچے ماشاءاللہ حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر چکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نتیجہ ہے کہ جو آپ نے ذمہ داری علماء کو سپرد کی تھی، یہ اپنی ذمہ داری پہ مکمل اترے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مزید اس درس کا
ہوئے ان مدارس سے اللہ اسی طریقے اس فیض کو جاری رکھے گا۔ میرے بھائیوں، ان تمام صعوبت و مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ علماء کبھی پیچھے نہیں ہٹے، جبکہ ایک وقت انسانیت پر ایسا آیا تھا کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے تھے، مدارس کو بند کر دیا گیا تھا، مساجد کو بند کر کے مخالف سمجھتے تھے کہ ہم نے قرآن کریم کی عظمت کو روک دیا، ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو روک دیا۔ ارے ظالموں سن لو، قرآن کریم کی حفاظت صرف مدرسوں کا نام نہیں ہے، معلوم کرو ان علماء سے مدارس کسے کہتے ہیں۔ ان بڑی بلڈنگوں کا نام مدارس نہیں ہے، ان کمروں کا نام مدرسہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک رہنے کی جگہ ہے، یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، اب آپ ان علماء سے معلوم کیجئے گا مدرسہ کیا ہے، کہ اگر ایک استاد ملا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اگر ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور صرف ایک شاگرد ہوتا ہے جس کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، تو وہیں سے علم کا فیض جاری ہو جاتا ہے، وہیں سے قرآن کریم کی حفاظت کرنے والی ایک فوج اللہ رب العزت والجلال تیار فرما دیتا ہے، وہیں سے قرآن کریم پر مر مٹنے والے لاکھوں کروڑوں انسان اس دنیا کے اندر اس سرزمین پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی چیز کو، اسی کو آپ جس کو دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوا؟ صرف ایک شاگرد اور ایک استاد کی برکت سے وہ مدرسہ شروع ہوا ہے۔ اور میں آج بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کی سپر طاقتیں اگر وہ سوچتی ہیں کہ ہم قرآن کریم کو مٹا دیں گے، ہم اس کے حروف کو بدل دیں گے، تو اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے ڈال لینا، آپ اس قرآن کریم کے ایک الفاظ کو بھی، ایک لفظ کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ آپ نے بڑے زمانے پہلے دیکھا ہے کہ اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوششیں ہو رہی ہیں، باطل اپنی طاقتیں آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو اس وقت میں اسے دیوانے کا کلام کہا جاتا ہے، اسے مجنون کا کلام کہا جاتا ہے، اسے گھڑا ہوا کلام کہا جاتا ہے، لیکن میرے نبی نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی آج سے پہلے مخالفت نہیں کی گئی؟ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں، آپ سنیے۔ حضرت طفیل عمر دوسی رضی اللہ عنہ سے کہ جب مکہ کے اندر تجارت کے لیے آتے ہیں تو تجارت کے مشورے کے لیے مکہ کے مشرکوں کے پاس جاتے ہیں، تو تجارت کا مشورہ بعد میں پہلے بتلاتے ہیں کہ یہاں پر ایک مجنون ہے، ایک پاگل ہے، ایک دیوانہ ہے، جو بھی اس کا کلام سنتا ہے وہ اس کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، تو تم سے ہماری گزارش ہے کہ اس کا کلام نہ سننا، کبھی اس کی بات نہ سننا، کبھی اگر سامنا ہو جائے تو اپنے آپ کو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ اتنا ڈرایا گیا، اتنا ڈرایا گیا کہ ڈر کی وجہ سے میں اپنے کانوں کے اندر روئی کو ٹھوس لیتا، اور جب میں مکہ کی گلیوں میں گزرتا تو میں کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرہ ہے، ایک خوبصورت آدمی کھڑا ہوا ہے، میں جب دیکھتا ہوں تو میری نظر اس چہرے پر ٹک جاتی ہے، میں نظر ہٹانے کا نام نہیں لیتا، میں دیکھتا رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے، یہ کوئی نہ کوئی اللہ کی شخصیت ہے۔ میں سوچتا ہوں، میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ کیوں نہ میں ایک مرتبہ اس کی کلام کو سنوں، اس کی گفتگو کو سنوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ گنگنا رہا ہے، میں نے اپنے کانوں سے روئی کو نکالا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ دیوانے کا کلام نہیں ہے، میں نے کہا یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بڑی ہستی کا کلام ہے۔ اور اسی وقت جب میں نے قرآن کریم کی آیت کو سنا تو میں نے بے ساختہ چلا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، بہت کوششیں کی گئی مٹانے کی، لیکن ہمارے علماء نے، علماء دیوبند نے اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے رہے۔ میں یہیں پر اپنی
اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا